اور تیسرا وہ ایمان لانے کے بعد کفر کے اندر لوٹ جانے کو اتنا برا سمجھتا ہو جتنا وہ اپنے آپ کو آگ کے اندر ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے بندے کو رب العالمین ایمان کی لذت نصیب فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی گفتگو کو پھر آگے بڑھاتی ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اپنے رحمت کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ جس دن اللہ کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ 7 قسم کے لوگ کون ہوں گے، ان کی نشانیاں علامات کیا ہیں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی نشانی علامت یہ ہے کہ جس کو رب العالمین بادشاہی عطا فرمائے اور پھر وہ اپنے رعایا سے عدل و انصاف سے پیش آئے۔ تو اگر دیکھا جائے تو ہر ایک انسان کسی نہ کسی معاملے کے اندر رب نے اس کو بادشاہ بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ضروری نہیں کہ جس کو پورے ملک کی بادشاہی ملے تو وہی بادشاہ ہو۔ تو کسی کو رب العالمین نے صوبے کی بادشاہی عطا کر دی، کسی کو علاقے کی، کسی کو ضلع کی، کسی کو تحصیل کی، تو کسی کو رب العالمین نے اس کے اپنے گھر کی 4 دیواری کی بھی بادشاہی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو اگر وہ اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر رہنے والوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرے گا، عدل و انصاف سے ان سے پیش آئے گا، تو اللہ رب العالمین اس بندے کو بھی اپنے رحمت کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی کو گھر کی 4 دیواری کی بادشاہی بھی نہیں ملی لیکن رب نے اس کو صحت و تندرستی عطا فرما کے اس کو اپنے جسم کے اوپر بھی بادشاہ بنایا ہے، بے شک۔ تو اگر ہم اپنے جسم کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں گے تو اس کو برے کاموں سے بچا کر اچھے کاموں کے اندر اس کو لگائیں گے، اس کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے، تو کل کو رب العالمین اس بندے کو بھی اپنی رحمت کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کرتے کرتے جوان ہو گیا، سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ ایسے نوجوان کو بھی اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ ہوگا کیسے؟ کیونکہ آج کل تو نوجوان ان کے سامنے نیکی کا ذکر کیا جائے، نماز کا کہا جائے، قرآن کی تلاوت کا کہا جائے، کسی بھی نیک عمل کا کہا جائے تو آگے سے نوجوان جواب یہ دیتا ہے کہ یہ تو اب نیکیاں کرنے کا تمہارا وقت ہے، اللہ اکبر۔ ابھی تو ہم جوان ہیں، جب ہم تمہاری عمر کے اندر پہنچیں گے تو تب جا کر ہم یہ عمل کریں گے۔ تو ایسا جواب ہمیں آج کیوں ملتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے بچپن سے جس عمر سے اولاد کو نیکی کی طرف راغب کرنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت ہم اولاد کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں، ان کو نیکی کی طرف لاتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے جب ہم اولاد کو اس طرف لائیں گے نہیں، اس کی تربیت ہی نہیں کریں گے، تو جب وہ جوان ہوگا تو آگے سے یہی جواب ہمیں ملے گا۔ اور پھر حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی محبت پہ وہ آپس کے اندر ملتے ہیں اور اسی محبت پہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، ان کا دنیا کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، صرف رب کی رضا ہوتی ہے، تو فرمایا کہ ایسے بندوں کو بھی رب العالمین قیامت والے دن اپنی رحمت کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائے سبحان گا۔ اللہ۔ اور پھر حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی کیا وہ جوان ہے، کیا وہ بوڑھا ہے، کسی بھی عمر کے اندر ہے، اگر اس کو
اللہ نہ کرے، اللہ ہر بندے کو محفوظ رکھے، آمین۔ کہ اگر اس کو کوئی حسین و جمیل عورت گناہ کی دعوت دیتی ہے اللہ تو آگے سے وہ بندہ اس کو یہ جواب دیتا ہے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بے شک، سبحان یعنی کہ وہ اس عورت کے کہنے پہ اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، بلکہ دل کے اندر اللہ کا خوف رکھتے ہوئے وہ بندہ اس گناہ سے بچ جائے۔ تو فرمایا کہ رب العالمین ایسے بندے کو بھی قیامت والے دن اپنی رحمت کے سائے کے اندر جگہ عطا سبحان فرمائے۔ اللہ۔ اور پھر فرمایا وہ آدمی کہ جو صدقہ کرتا ہے، خیرات کسی کو دیتا ہے، وہ اتنا پوشیدہ رکھتا ہے، دوسرے لوگ دیکھنے کی تو دور کی بات، آقا اسلام نے فرمایا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا چیز کسی کو دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ اتنا پوشیدہ رکھ کر جو آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے تو رب العالمین ایسے بندے کو بھی قیامت والے دن اپنی رحمت کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر حضور احمد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جو تنہائی کے اندر، علیحدگی کے اندر، ہاں جی، فرمایا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کسی محفل کے اندر بیٹھ کر آنسو بہانا، اس کے اندر شکوک و شبہات آتی ہیں کہ یہ تو دکھاوا کر رہا ہے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں، اس کے دل کے اندر تو بڑا خوف خدا آ گیا ہے، یہ رو رہا ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، علیحدگی کے اندر جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو اس وقت تم جب رب کی عبادت کر رہے ہو تو تمہاری کیفیت یہ ہو کہ تمہارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ ایسے بندے کو بھی رب العالمین قیامت والے دن اپنے رحمت کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو آج دیکھو کہ یہ جتنی چیزیں حضور احمد علیہ السلام نے بیان فرمائیں تو ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ اگر کسی ایک چیز کو بھی ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، کسی ایک حکم کے اوپر بھی ہم عمل پیرا ہو جائیں تو پھر بھی ہماری کل قیامت والے دن بگڑی بن سکتی ہے۔ قیامت والے دن کی رسوائی سے رب العالمین پھر ہمیں بچا لے گا۔ اگر جیسے ہم نے پہلے غفلت کے اندر زندگی گزار دی، آئندہ بھی زندگی ایسے طریقے سے ہی گزار کر جائیں گے تو پھر قبر اور حشر کے اندر بغیر ذلت رسوائی کے اور کچھ ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ کے اندر دعا کی خالق کائنات ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔